واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 291 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ اے میرے بیٹے، اندر امیر سیف الدین غازی یعنی تمہارا بادشاہ سویا ہوا ہے اور اس کا ارادہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑنے کا ضرور ہے، مگر اس نے اپنے کماندار کو موصل کی بجائے کسی اور طرف بھیجا ہے۔ میں اسے قتل کروں گا۔ حارث نے کہا، اس نے مسلمان کو مسلمان کے خلاف لڑایا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے لگانے والوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا ہے، مجھے پاگل کیا ہے۔ وہ غصے سے بے قابو ہو کر اٹھا، دیوار کے ساتھ اس کے باپ کی تلوار لٹک رہی تھی، وہ لے لی۔ باپ نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا، داؤد نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ حارث بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ باپ نے اسے کہا کہ پہلے میری بات سن لو۔ داؤد نے بھی اسے روکا اور کہا کہ ایسے فیصلے کرنے سے پہلے سوچ لینا اچھا ہوتا ہے، ہم اسے قتل کر کے ہی چین کا سانس لیں گے، لیکن پہلے آپس میں صلح و مشورہ کر لیں۔ ناظرین، حارث مان تو گیا لیکن پھنکار رہا تھا، غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ اسے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ بوڑھے نے اپنے بپھرے ہوئے بیٹے کو بٹھا کر کہا، وہ گہری نیند سویا ہوا ہے، اسے تو میرے یہ ناتواں بازو بھی قتل کر سکتے ہیں، اس کی لاش کو چھپایا بھی جا سکتا ہے، مگر اس کے جو دو ساتھی چلے گئے ہیں وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، وہ ہمیں شک میں پکڑ لیں گے۔ تمہاری جوان بیوی اور جوان بہن کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ اگر ہم انہیں بتائیں گے کہ والی موصل چلا گیا ہے تو وہ مانیں گے نہیں، کیونکہ اس نے انہیں کہا ہے کہ وہ یہیں واپس آئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیف الدین کو سچا سمجھتے ہیں۔ حارث نے کہا، آپ مسلمان کے خلاف مسلمان کی لڑائی کو بھی جائز سمجھتے ہیں؟ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ بوڑھے نے کہا، میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ میں اسے سچا نہیں سمجھتا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی معلوم ہوتے ہو۔ اس نے مجھے یہ لالچ بھی دیا ہے کہ اگر تمہارا بیٹا جنگ میں مارا گیا تو اس کے عوض بہت رقم دوں گا۔ میں نے اسے کہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی شہادت کا خواہش مند ہوں، حرام موت یا رقم کا نہیں۔ سیف الدین میرے خیالات جان گیا ہے، اگر ہم نے اسے قتل کر کے لاش غائب کر دی تو اس کا نائب سالار فوراً مجھے پکڑے گا اور کہے گا کہ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی ہو، اس لیے تم نے والی موصل کو قتل کر دیا ہے۔ داؤد بھائی، حارث نے داؤد سے پوچھا، تم بتاؤ میں کیا کروں؟ تم نے میری جذباتی حالت دیکھی تھی، تم نے کہا تھا کہ خدا نے مجھے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے، اس سے بڑھ کر نیکی کا اور کیا کام ہو سکتا ہے کہ حکمران کو قتل کر دوں جس نے ہزاروں مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرایا ہے؟ تم دانشمند انسان ہو، اس ایک آدمی کو قتل کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ داؤد نے کہا، اس کے دوست بھی ہیں جو حلب میں ہیں اور حران میں بھی ہیں، ان کے بہت سے سالار ہیں اور ان کی 3 فوجیں ہیں، اکیلے سیف الدین کے قتل سے یہ سب صلاح الدین کے آگے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ہتھیار ڈلوانے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان سب کو میدان جنگ میں ایسا بے بس کر دیا جائے کہ یہ ہتھیار ڈال دیں اور صلاح الدین ایوبی کی شرائط ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ کام صلاح الدین ایوبی کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ حارث نے کہا، میرے سینے میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ کس طرح سرد ہوگی؟ مجھے خدا 3 مجاہدین اسلام کا خون کیوں کر بخشے گا؟ ناظرین، داؤد بہت خوش تھا کہ اسے والی موصل یہی مل گیا ہے۔ وہ حارث اور اس کے باپ کو یہ بتانے سے جھجک رہا تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ جاسوس کو جذبات میں آ کر اپنا پردہ نہیں اٹھانا چاہیے، مگر پردہ اپنے اوپر ڈالے رکھنے سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ سیف الدین جہاں بھی جائے گا وہ اس کا تعاقب کرے گا اور اس کی سرگرمیوں کو غور سے دیکھے گا، لیکن اتنے دن حارث کے گھر میں ٹھہرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اسے باپ بیٹے کے تعاون کی ضرورت تھی، یہ فیصلہ کرنے کے لیے وہ اعتماد میں لے یا نہ لے۔ اس نے ان کے ساتھ اپنے انداز سے باتیں شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ حارث تو سیف الدین کو قتل کرنے پر تلا ہی ہوا تھا، اس کا باپ بھی صلاح الدین ایوبی کے اس دشمن کا نام حقارت سے لیتا تھا۔ اگر میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں جس سے سیف الدین آئندہ
اٹھنے کے قابل نہ رہے تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ داؤد نے ان سے پوچھا، میرے بیٹے کی طرح تم جذبات سے نہیں سوچ رہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ حارث کے باپ نے کہا، اور میں قتل سے ہٹ کر اور کچھ نہیں سنوں گا۔ حارث نے کہا، اگر تم اپنی عقل اور اپنے جذبات کی لگام میرے ہاتھ میں دے دو تو تمہارے ہاتھوں ایسا کام کراؤں گا جو تمہاری روح کو سکون اور چین سے مالا مال کر دے گا۔ داؤد نے دونوں کو بڑی غور سے دیکھا۔ حارث کی بیوی اور بہن ذرا الگ ہٹ کر بیٹھی سن رہی تھی۔ داؤد نے انہیں بھی غور سے دیکھا اور کہا، مجھے قرآن دو۔ حارث کی بہن نے اٹھ کر قرآن اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور داؤد کو دے دیا۔ ناظرین، داؤد نے بھی قرآن پاک کو آنکھوں سے لگایا، چوما اور قرآن کھولا۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھی اور پڑھا، شیطان نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور خدا کی یاد ان کے ذہنوں سے نکل گئی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ 28ویں پارے کی 18ویں آیت سورہ حشر تھی جو قرآن کھلتے ہی سامنے آ گئی۔ داؤد نے کہا، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، میں نے مرضی سے یہ صفحہ نہیں کھولا، یہ الفاظ اپنے آپ میرے سامنے آئے ہیں، یہ خدا کا فرمان ہے اور یہ خدا کی بشارت ہے۔ قرآن پاک نے ہم سب کو بتا دیا ہے کہ یہ جماعت شیطانوں کا لشکر ہے، لیکن میں اپنے پیر استاد کا سبق تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ بے شک قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے، لیکن وہ اس وقت تک ذلیل و خوار نہیں ہوں گے جب تک ہم کوشش کر کے ان کی ذلت و خواری کا سامان پیدا نہیں کریں گے۔ یہ ہم سب پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم انہیں ذلیل و خوار کریں۔ اس نے قرآن پاک دونوں ہاتھوں پر رکھ کر آگے کیا اور سب سے کہا، سب اپنا اپنا دایاں ہاتھ خدا کے اس پاک کلام پر رکھو اور کہو تم راز سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے اور دشمن کو شکست دینے میں اپنی جانیں قربان کرو گے۔ سب نے، جن میں دونوں خواتین بھی شامل تھی، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی۔ داؤد نے کہا، خداوند تعالیٰ نے قرآن پاک تمہاری زبان میں اتارا ہے، تم اس مقدس کتاب کا ایک ایک لفظ سمجھتے ہو، اگر تم نے اس قسم سے انحراف کیا تو اس کی سزا قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے، تم بھی اسی ذلت و رسوائی میں پھینک دیے جاؤ گے جو شیطان کے لشکر کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ تم کون ہو؟ بوڑھے نے حیرت زدہ آواز میں داؤد سے پوچھا۔ تم کسی بہت بڑے عالم کے مرید معلوم ہوتے ہو، میرے پاس کوئی علم نہیں۔ داؤد نے کہا، میرے پاس عمل ہے، میں قرآن کی روشنی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں آیا ہوں، یہ سبق مجھے کسی عالم نے نہیں، صلاح الدین ایوبی نے دیا ہے۔ میں موصل کا نہیں دمشق کا باشندہ ہوں اور میں سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہوں۔ یہ ہے وہ راز جس کی تم سب نے قسم کھائی ہے کہ اس سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے۔ مجھے تم سب کے تعاون کی ضرورت ہے، مجھے یقین دلاؤ کہ جو میں کہوں گا وہ کرو گے۔ ہم قسم کھا چکے ہیں، بوڑھے نے کہا، تم اپنا مقصد اور مدعا بیان کرو، مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہے۔ داؤد نے کہا، میں جس کے سینے سے راز نکال کر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ مجھے اس چھت کے نیچے مل گیا ہے جس کے نیچے میں بیٹھا ہوں۔ خدائے ذوالجلال نے مجھے فرشتوں کی رہنمائی دی اور یہاں پہنچا دیا ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ سیف الدین اور اس کے دوستوں کے ارادے اور سرگرمیاں کیا ہیں۔ اگر یہ لوگ جنگ کی تیاریاں کریں تو انہیں تیاری سے پہلے یا تیاری کی حالت میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ارادے قبل از وقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تیار نہ ہو اور یہ لوگ اچانک حملہ کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہو۔ کیا مجھے اجازت ہوگی کہ میں اپنی فوجوں کو دھوکے میں مسلمانوں کے خلاف لڑانے والوں کو قتل کر دوں؟ حارث نے پوچھا۔ یہ میں بتاؤں گا، داؤد نے جواب دیا۔ بعض حالات میں قتل نہ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، تمہیں ہر قدم ٹھنڈے مزاج سے اٹھانا ہوگا۔ ہمیں سیف الدین پر نظر رکھنی ہے اور اس کا تعاقب کرنا ہے۔ جس طرح یہ یہاں آ کر چھپ گیا ہے اسی طرح میں اور حارث چھپے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ ناظرین، سیف الدین اسی مکان کے ایک کمرے میں گہری نیند سویا رہا۔
صبح طلوع ہوئی، بوڑھے نے جھانک کر دیکھا وہ سویا ہوا تھا، سورج خاصا اوپر آ گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی، حارث کی بہن اور بیوی نے اس کے آگے ناشتہ رکھا۔ اس نے حارث کی بہن کو غور سے دیکھا اور کہا، تم ہماری جو خدمت کر رہی ہو اس کا ہم اتنا صلہ دیں گے جو تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہم تمہیں اپنے محل میں رکھیں گے، اگر ہم آپ کو اسی جھوپڑے میں رکھیں تو کیا آپ خوش نہیں رہیں گے؟ لڑکی نے ہنس کر پوچھا، ہم تو صحرا میں بھی رہ سکتے ہیں۔ سیف الدین نے کہا، لیکن تم پھولوں کے ساتھ سجا کر رکھنے والی چیز ہو، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے نصیب میں محل میں دوبارہ جانا لکھا ہے؟ لڑکی نے پوچھا، ایسی بات تم نے کیوں کہی ہے؟ آپ کی حالت دیکھ کر لڑکی نے کہا، بادشاہ کا جھوپڑے میں چھپنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی سلطنت چھن گئی ہے اور اس کی فوج ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ فوج نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سیف الدین نے کہا، میں ذرا آرام کے لیے یہاں رک گیا ہوں۔ محل صرف میرے نصیب میں نہیں، تمہارے نصیب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ حارث کی بیوی کمرے سے نکل گئی تھی۔ بہن سیف الدین کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو صلاح الدین ایوبی کو شکست دیے بغیر محل کا نام نہ لیتی۔ اگر آپ نے مجھے پسند کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مجھے آپ کا بھاگنا اور چھپنا بالکل پسند نہیں۔ جنگجو بادشاہوں کی طرح باہر نکلیں، اپنی فوج کو اکٹھا کریں اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ ناظرین، لڑکی بھولی بھالی شکل کی تھی، اس کی سادگی میں حسن تھا۔ سیف الدین اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں شیطانیت تھی اور محبت بھی۔ میں شہزادی نہیں ہوں، لڑکی نے کہا، ان چٹانوں اور صحراؤں میں پیدا ہوئی اور یہیں جوان ہوئی ہوں۔ میں سپاہی کی اولاد اور سپاہی کی بہن ہوں۔ آپ کے ساتھ محل میں نہیں، میدان جنگ میں جاؤں گی۔ میرے ساتھ آپ تیغ زنی کا مقابلہ کریں گے، چٹانوں کے اوپر نیچے میرے ساتھ گھوڑا دوڑائیں گے۔ تم صرف خوبصورت ہی نہیں، جنگجو بھی ہو۔ سیف الدین نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا، ایسے پیارے بال میں نے پہلی بار دیکھے ہیں۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ آہستہ سے پرے کر دیا اور کہا، بال نہیں، بازو۔ ابھی آپ کو میرے بالوں کی نہیں، میرے بازوؤں کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تمہارا باپ خطرناک آدمی ہے، سیف الدین نے کہا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کا حامی ہے اور مجھے شاید پسند نہیں کرتا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا۔ لڑکی الڑ سی ہنسی ہنس پڑی اور بولی، وہ بوڑھا آدمی ہے، معلوم نہیں آپ کے ساتھ اس نے کیا باتیں کی ہیں۔ ہمارے سامنے رات سے وہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کا صرف نام سنا ہے، اس کے متعلق اور کچھ نہیں جانتا۔ اس سے آپ نہ ڈریں، ضعیف آدمی آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مجھے آزمائے۔ سیف الدین نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو لڑکی پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی، میں آپ کو اپنے جسم سے محروم نہیں کروں گی، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گی، لیکن اس وقت جب آپ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر آئیں۔ آپ اس وقت مشکل میں ہیں، مجھ سے دور رہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ سیف الدین عیاش اور زن پرست انسان تھا۔ ناظرین، جوان اور خوبصورت لڑکی اس کے لیے عجوبہ نہیں تھی، لیکن اس لڑکی میں اس نے یہ عجیب بات دیکھی کہ وہ اس کے آگے جھجک نہیں رہی تھی۔ اس کے آگے تو ہر لڑکی سدائے ہوئے جانور کی طرح اشاروں پر ناچا کرتی تھی۔ اس لڑکی نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی غیرت بھڑک اٹھی۔ سنو لڑکی، اس نے کہا، تم نے میری مردانگی کا امتحان لینا چاہا ہے۔ میں اب اس وقت تمہارے جسم کو ہاتھ لگاؤں گا جس وقت میرے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہوگی اور میں اسی کے گھوڑے پر سوار ہوں گا۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے پاس آ جاؤ گی، مجھے اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے چلیں۔ لڑکی نے کہا، نہیں۔ سیف الدین نے کہا، مجھے ابھی فوج تیار کرنی ہے۔ میں نے ایک آدمی کو موصل بھیج دیا ہے، میں نے انہیں کہلا بھیجا ہے کہ فوجیں اکٹھی کرو اور فوراً صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دو تاکہ وہ ہمارے شہروں کا محاصرہ کرنے آگے نہ آ سکے۔ آج شام تک میرے دونوں آدمی واپس آ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ حلب اور حران کی فوجیں کس حالت میں ہیں۔ ہم شکست تسلیم نہیں کر رہے، جوابی حملہ کریں گے اور فوراً کریں۔ ناظرین، سیف الدین کی شخصیت یہی کچھ تھی، زن پرستی اور ایمان فروشی نے اس کا کردار اتنا کھوکھلا کر دیا تھا کہ اس نے ایک الڑ اور سیدھی سادی
لڑکی سے متاثر ہو کر اسے راز کی بھی ایک دو باتیں بتا دیں۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور کمرے سے نکل گئی۔ ناظرین، اس کے ساتھ جو دو آدمی آئے تھے ان میں سے ایک کو اس نے موصل بھیجا ہے اور دوسرے کو حلب۔ حارث کی بہن اپنے باپ کو حارث اور داؤد کو بتا رہی تھی۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ تینوں فوجوں کو اکٹھا کر کے صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کیا جائے تاکہ وہ آگے آ کر ان کے شہروں کو محاصرے میں نہ لے سکے۔ اس کے جو دو آدمی گئے ہوئے ہیں وہ آ کر اسے بتائیں گے کہ فوجیں لڑنے کی حالت میں ہیں یا نہیں۔ ناظرین، سیف الدین نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ اس نے اپنے باپ، بھائی اور داؤد کو بتا دیا۔ یہ لڑکی جس کا نام فوزی تھا کوئی ایسی چالاک اور ہوشیار لڑکی نہیں تھی، اسے خدا نے ذہانت اور جذبہ عطا کیا تھا۔ داؤد نے اسے بتایا کہ وہ سیف الدین کے دل سے راز نکالے۔ فوزی کو اس نے طریقہ بھی بتایا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ شخص عیاش اور بدکار ہے، اس لیے اس کے جال سے بچ کر رہنا۔ فوزی نے یہ کام خوش اسلوبی سے کر لیا۔ ناظرین، اس نے سیف الدین سے جو باتیں کہلوانی تھیں ان سے داؤد کو یہ پتا چل گیا کہ سیف الدین کا پیچھا کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، آدھی رات سے کچھ دیر پہلے بوڑھے کی آنکھ کھل گئی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 292 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔